زمانے کا دستور یہ تھا کہ لوگ اپنی قربانی کو پہاڑوں پر لے جا کر رکھ دیتے تھے. آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر خاک کر دیتی تھی. یہ دلیل ہوتی تھی کہ قربانی مقبول ہوئی. اگر آسمان سے آگ نہیں آئی اور اسے جلا کر خاکستر نہیں کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ قربانی خدا کی بارگاہ میں نامقبول ہوئی. یہ قدیم زمانے کا دستور تھا. تو حابیل نے ایک اونٹ یا مینڈھا پہاڑ پر لے جا کر بطور قربانی رکھ دیا. قابیل نے کچھ غلہ بطور قربانی کے پہاڑوں پر لے جا کر رکھ دیا. آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کی قربانی کو کھا لیا، جلا کر خاکستر کر دیا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ حابیل کی قربانی بارگاہ خدا بندی میں قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا جو اس بات کی دلیل تھی کہ اس کی قربانی خدا کے یہاں نامقبول تھی. اب قابیل حابیل سے کہنے لگا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا کیونکہ تمہاری قربانی قبول ہوئی اور میری نہیں ہوئی. تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے. نام و نمود نہیں، شہرت نہیں، دکھلاوا نہیں، کسی کو نیچا گرانا مقصود نہ ہو، خالص اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، عبادت مقصود ہو، انہی کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، سب سے پہلی قربانی جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی حابیل کی، انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کہی قربانی انہی کی قبول ہوتی ہے جو متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں. اب سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ بڑے جانوروں میں 7 لوگوں کی شرکت کی اجازت ہے، لیکن ان 7 لوگوں میں کوئی بھی ایک آدمی اگر مشرک ہے، مرید اللحم ہے، یعنی گوشت خور ہے، اس کا مقصد قربانی نہیں بلکہ صرف جو ہے گوشت کھانا ہے، یا پھر کوئی اس کے اندر عیسائی ہے، یہودی ہے، مشرک ہے، ان 7 میں سے کوئی بھی ایک آدمی ایسا اگر شریک ہو گیا تو کسی کو قربانی نہیں ہوگی. اس لیے اگر بڑے جانوروں میں 7 لوگوں کی اگر آپ شرکت کر رہے ہیں تو لازم ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نام و نمود، ریا اور شہرت اور دکھلاوا نہ ہو. اس چیز کا خاص لحاظ رکھا جائے، کیونکہ قربانی کی جو تاریخ کی گئی ہے الدر المختار کے اندر فرمایا گیا ذبح حیوان مخصوص بقربۃ النیہ علی وقت مخصوص، کہ مخصوص جانوروں کو ذبح کرنا بقربۃ النیہ، بنیت القربہ، قربت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، اور کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے، عبادت کی نیت ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہا گیا ذبح حیوان مخصوص، مخصوص جانوروں کو ذبح کرنا. اب اگر کوئی مرغی کو جو ہے بطور قربانی ذبح کرے، یا پھر ہرن کو کرے، یا پھر کسی اور جانور کو کرے تو خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ کہہ دیا گیا ذبح حیوان مخصوص، مخصوص جانوروں کی قربانی. لیکن وہ مخصوص جانور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بکرا بکری، دمبا دمبی. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ اونٹنی اور بقر گائے اور بیل. 8 ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں. بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ بھیڑی، یہ ایک ہی نسل کے ہیں، مینڈھا وغیرہ. پھر اونٹ اور اونٹنی، پھر گائے اور بیل. اب
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جزا کی بھی قربانی درست ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جزا کیا چیز ہے؟ دمبے کا وہ بچہ جو 6 مہینہ کا ہے لیکن وہ اتنا موٹا اور تندرست ہے کہ اگر سال بھر والے جانوروں کے بیچ میں اسے چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والا دور سے یہ فرق نہ محسوس کرے کہ یہ سال بھر سے کم ہے، بلکہ وہ یہی تصور کرے کہ یہ بھی ہم عمر ہے. ایسے جزا کی قربانی درست ہے. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر تو البقر ہے، بقر کے معنی گائے کے آتے ہیں، تو بھینس کی قربانی کی اجازت کہاں سے ہو گئی؟ تو لغت کے اندر آتا ہے کہ بھینس یہ گائے کی قسموں میں سے ایک بڑی قسم کی گائے ہے، اس لیے فقہاء اعظام نے اجازت دی کہ بھینس کی قربانی کی جائے. تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں، نر مادہ لے کر 8 ہو جاتے ہیں. ان کی قربانی ہے، یہ مخصوص جانور ہے، علی وقت مخصوص اوقات میں. مخصوص اوقات کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے اور 12 ذی الحجہ کے غروب تک، یہ 3 دن ہیں قربانی کے مخصوص اوقات. انہی اوقات میں اگر قربانی کی جائے گی تو ہی قربانی مانی جائے گی. اگر وقت گزر جانے کے بعد کوئی قربانی کرے گا تو وہ قربانی نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ ایک ذبیحہ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا وقت تو 10 تاریخ کو طلوع صبح صادق سے ہو جاتا ہے، اسی وقت سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہم کو قربانی کرنے کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرے گا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے اس سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر لیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، بلکہ ایک ذبیحہ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے بطور گوشت اکٹھا کیا. لیکن یہاں پر ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی طلوع صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے، جس وقت اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، صبح صادق طلوع ہو چکا ہے، اسی وقت سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن جس جگہ پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہوتی ہے وہاں کے لوگوں کو طلوع صبح صادق کے فوراً بعد قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد کریں گے. لیکن بہت سے علاقے ایسے ہیں، جنگل ہے، دیہات ہے، جہاں عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ طلوع صبح صادق کے فوراً بعد، یعنی سحری کا وقت جس وقت ختم ہوتا ہے اس کے فوراً بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے. لیکن اگر کوئی شہر کا آدمی وہ طلوع صبح صادق کے فوراً بعد قربانی کرنا چاہے، اس کو جلدی ہے کسی کام کی وجہ سے، تب یہ کیا کرے؟ اپنے قربانی کے جانور کو وہ ایسی جگہ دیہات یا جنگل میں لے کر چلا جائے جہاں عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں فوراً صبح صادق کے بعد وہ اپنے قربانی کرے اور ذبح کرنے کے بعد گوشت لے کر اپنے گھر واپس آ جائے. لیکن جو لوگ شہر کے رہنے والے ہیں، قصبے کے رہنے والے ہیں اور عید الاضحیٰ کی نماز وہاں ہوتی ہے، ان کے لیے بالکل اجازت نہیں کہ وہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کریں. اگر عید الاضحیٰ کے پہلے نماز سے پہلے وہ قربانی کریں گے تو ان کی قربانی نہیں مانی جائے گی. اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً ہم لوگ ممبئی سٹی میں رہتے ہیں، تو کیا اپنی مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز ہونا شرط ہے، یا پورے شہر میں کہیں بھی سب سے پہلے اگر عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی تو پورے شہر کے لوگ قربانی کر سکتے ہیں؟ تو فقہاء اعظام نے فرمایا کہ پورے سٹی میں اگر ایک جگہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز ہو گئی تو پورے شہر کے لوگ اگر قربانی کر لیں گے تو ان کی قربانی مان لی جائے گی، اور اپنے محلے کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز کا ہونا یہ شرط ہے. تو میرے دوستوں، قربانی جو ہے یہ اسلام کا شعار ہے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس قربانی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟
آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَاةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے۔ مثلا آپ نے ایک بکرا ذبح کیا بطور قربانی، اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس کے بالوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو کیا گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بال ہوتے ہیں، اور ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فصو، بہت سے جانور ایسے ہیں جن کے جسموں پر بال نہیں ہوتا بلکہ اون ہوتا ہے، جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَارَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، اور اون کے بال کے ہر بدلے بھی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ قربانی انسان کے لیے ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کرے، لیکن اگر اسے ذبح کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تو وہ دوسرے سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ اب کسی آدمی نے کسی کو ذبح کرنے کا حکم دیا، قربانی کرنے کا، تو سامنے والا آدمی قربانی کر رہا ہے۔ اب جس کے نام سے قربانی کی جا رہی اس نے بھی ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا بطور مدد کہ ہمارے نام سے قربانی ہو رہی ہے، ہم بھی اپنا ہاتھ رکھ دیں، اگرچہ ہم خود نہیں کر سکتے، دوسرے سے کروا رہے ہیں۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ ان دونوں آدمیوں کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک آدمی نے بھی اگر بسم اللہ نہیں پڑھا، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، وہ مردہ ہو جائے گا، وہ قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے پوچھا جاتا ہے وہ کون سی بکری ہے جو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوتی بلکہ 2 مرتبہ بسم اللہ کہنا ضروری ہوتا ہے؟ یہ وہی ہے جو آدمی دوسرے سے اپنی قربانی کو ذبح کرواتا ہے، پھر بطور مدد کرنے والے کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بھی شامل کر دیتا ہے۔ تو غرض ہے کہ 1-2 جتنے بھی لوگ عمل ذبح میں شامل ہوں گے ان سب کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، تب جا کے وہ قربانی جائز ہوگی، ورنہ وہ قربانی جو ہے قربانی رہے گی بلکہ ایک مردار ہو جائے گا۔ اب قربانی میں شریک ہونے کا مطلب وہ لوگ نہیں ہے جنہوں نے ہاتھ کو پکڑ رکھا ہے، پیروں کو پکڑ رکھا، دم کو پکڑ رکھا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ عمل ذبح میں جو لوگ شامل ہیں ان کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص خود قربانی نہیں کر سکتا ہے تو کم سے کم جس وقت جانور ذبح ہو رہا ہو تو اس وقت سامنے موجود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ سے فرمایا اے عائشہ اٹھ اور اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہ، موجود رہ، کیونکہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی کے دن اللہ کے نزدیک احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور یہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ فطیبوا بہا نفسا، لہذا اے لوگوں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا، بوجھ سمجھ کر قربانی مت کرنا، ریاکاری کر کے قربانی مت کرنا، کسی کو نیچا دکھا کر قربانی مت کرنا، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کے ہاں قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کے ہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو قربانی کے لیے نیت کا خالص ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی مرید اللحم ہے، گوشت خور ہے، گوشت کھانے کا ارادہ رکھتا ہے اور 7 لوگوں میں شریک ہو گیا ہے تو کسی بھی کی قربانی درست نہیں ہوگی۔